ہوشیار خبردار، عوام نئے ٹیکسوں کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ نئے بجٹ میں 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ بجٹ کا حجم 17.1 خرب سے بڑھا کر 17,500 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے ٹیکس ہدف 15,000 ارب سے زائد رکھنے اور جی ایس ٹی کی شرح 18 سے بڑھا کر 19% کرنے پر زور دیا ہے، جس سے مہنگائی میں اضافے اور عام آدمی کی قوت خرید مزید کم ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ یہ نہیں، بجٹ میں تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کی متعارف کروانے کی بھی تجویز ہے، یعنی کہ سالانہ 20 کروڑ روپے کی سیل پر 25,000 روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا ان تاجروں کو۔ فکس ٹیکس ادا کرنے والے تاجروں کو آڈٹ سے استثناء دیا جا سکتا ہے۔ نئے بجٹ میں سپر ٹیکس میں 1 سے 2% تک کمی کی بھی تجویز ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کی بات کریں تو تنخواہ دار طبقے کے لیے آخری سلیب کا تھریش ہولڈ بڑھایا جا سکتا ہے۔ بجٹ کی حتمی تجاویز آئی ایم ایف سے مزید مشاورت اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے مرتب ہوں گی۔ کراچی میں کڈنی ہل پارک کی زمین پر قبضے کے الزامات پر سیاسی پارہ ہے۔ ایم کیو ایم نے میئر کراچی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ فاروق ستار بولے 18 برس سے کراچی کو قبضہ مافیا کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ہل پارک کی پہاڑیاں کاٹ کر پلاٹ نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی والے اب قبضہ مافیا کو برداشت نہیں کریں گے۔ میئر کراچی کا بھی جوابی وار، کہا 1 انچ زمین کسی کو الاٹ کی نہ ہی کریں گے، جو کام ہو رہا تھا وہ رکوا دیا گیا۔ پاکستان ایمپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو کرتا دھرتا ہیں، تو انہوں نے یہ لوٹ مار یہاں پر مچا رکھی ہے، یہ دھندا کر رہے ہیں۔ ہل پارک کے ایم سی کی پراپرٹی تھی، کے ایم سی کی پراپرٹی ہے اور انشاءاللہ کے ایم سی کی پراپرٹی رہے گی۔ یہ مافیا جو پنپ رہا ہے یہ اب کراچی والے برداشت نہیں کریں گے۔ 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی، کی ہے، نہ کرے گی۔ یہ فرضی پلاٹ، ابھی اس پہاڑ کے اندر بھی کئی پلاٹ چھپے ہوئے ہوں گے۔ جو کام وہاں پر ہو رہا تھا اس کو رکوا دیا گیا، میرے حکم پر رکوایا گیا۔ کام کو رکوانا نہیں ہے، کنہوں نے کام کی اجازت دی ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرو۔ پی سی ایچ ایس سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے، کے ایم سی کے انڈر نہیں ہے، منسٹری آف ہاؤسنگ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ جنہوں نے قانون کا ناجائز استعمال کیا اپنی اتھارٹی کا، یہ مقدمہ نیب میں جانا چاہیے۔ ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کو اندر ہونا چاہیے۔ کراچی کے بیچوں بیچ ہل پارک کی قیمتی اراضی پر پہاڑی کاٹ کر مبینہ قبضے کا معاملہ۔ میئر کراچی کے نوٹس کے باوجود اہم اراضی پر 4 دیواری تعمیر کر دی گئی۔ کے ایم سی نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو خط لکھ دیا۔ رپورٹ کریں گے مونس احمد۔ کراچی میں ایک بار پھر قبضہ مافیا کی گونج۔ شہر کے وسط میں ہل پارک کی قیمتی اراضی پر پہاڑی کاٹ کر پلاٹنگ کر دی گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق برسوں سے پہاڑی قائم ہے۔ پہلے کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک این او سی آئی کہ یہ صحیح چیز ہے، اور بعد میں ایک لیٹر آیا کہ یہ جعلی این او سی ہے۔ زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں چائنا کٹنگ ہو رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ بھی کم و بیش اسی کا حصہ ہے۔ ہم نے یہاں پہ لوگوں کو شور کیا، ہم نے یہاں چیئرمین سے کنسرن کیا کہ بھائی یہاں پر اس طرح کا قبضہ ہونے جا رہا ہے، آپ ہماری سنیں، دیکھیں، داد رسی کریں۔ یہ 500 گز نہیں ہے، 500 گز تو صرف ایک پکچر ہے کہ دکھائی جا رہی ہے، اور اس کے پس پردہ یہ ہزاروں گز کے اوپر بات جا رہی ہے۔ میئر کراچی نے بھی قیمتی اراضی پر قبضے کا نوٹس لے لیا، کہا کام رکوا دیا ہے، کے ایم سی نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ کے ایم سی کی ٹیم وہاں پر گئی سائٹ پر، اور سائٹ پر جانے کے بعد جو کام وہاں پر ہو رہا تھا اس کو رکوا دیا گیا۔ اگر یہ کام ہل پارک کے ایریے میں ہو رہا ہے تو توڑوا دیا جائے، اور اگر نہیں ہو رہا، سوسائٹی کا معاملہ ہے تو سوسائٹی کا کام ہے، سوسائٹی جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اجازت دی یا پھر پی ای سی ایچ ایس سوسائٹی نے منظوری، طے ہونا باقی ہے، لیکن کے ایم سی نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو خط لکھ دیا۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد نے کہا ایم کیو ایم بے بنیاد الزامات اور فرسودہ کہانیوں کے سہارے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ فاروق ستار سمیت ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے شرجیل انعام احمد نے کہا ایم کیو ایم کی سیاست ہمیشہ نعروں، الزامات، بحران پیدا کرنے کی گرد گھومتی رہی ہے۔ آج بھی وہی پرانا طرز عمل دہرایا جا رہا ہے۔ صوبائی خود مختاری، آئینی اختیارات اور بلدیاتی نظام کو سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ کسی بھی عوامی مقام کے حوالے سے اگر کوئی قانونی یا انتظامی مسئلہ ہے تو اس کا حل عدالتوں اور متعلقہ اداروں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ شرجیل احمد نے کہا جو عناصر مفاداتی سیاست کے ذریعے شہر کے مسائل بڑھاتے رہے، آج دوبارہ خود کو نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔
کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں جو ناصر ترقی کے ہر قدم پر تنقید کو اپنا سیاسی ہتھیار بناتے ہیں، وہ دراصل خود اپنے سیاسی زوال کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کراچی کی ایک ایک انچ زمین عوام کی امانت ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ میئر کراچی بتائیں کے ایم سی نے کڈنی ہل پارک کی زمین کے این او سی کیوں دی؟ ترجمان جماعت اسلامی نے الزام لگایا کہ ایم کے ایم سینکڑوں پارک ہڑپ کر گئی، اب یہی کام پی پی کر رہی ہے۔ میئر کراچی اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے حقائق مسخ کر رہے ہیں۔ ہل پارک اور دیگر شہری ابلاغ کے حوالے سے ریکارڈ سامنے لایا جائے۔ میئر کراچی کے شہر کو صاف کرنے کے بلند و بانگ دعوے ہی رہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گندگی اور قربانی کے جانوروں کی باقیات اب تک صاف نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں خورشید عالم سے۔ خورشید، کن کن علاقوں میں جانوروں کی علائشیں اب بھی موجود ہیں؟ بالکل، شہر کے مختلف علاقوں میں موجود گندگی اور علائشوں کے ڈھیر سرکاری دعووں کی قلعی کھول رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں شارع قائدین پر، اور یہ وہ ٹریک ہے جو خداداد کالونی سے کوریڈور 3 کی طرف آ رہا ہے، اور آپ کو ہمارے کیمرامین قاسم رئیس دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر علائشیں ہیں، جانوروں کی باقیات سڑ چکی ہیں، اور پرندے وہاں پر خاص طور پہ کوے اس پر منہ مار رہے ہیں۔ گزرنے والے شخص ہوں یا یہاں کے دکاندار ہوں یا رہائشی ہوں، وہ اس تعفن سے شدید دشواریوں کا شکار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 دن گزر جانے کے باوجود اب تک یہاں سے علائشوں، باقیات اور کچرے کا نہ اٹھایا جانا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناکامی ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میئر کراچی شارع قائدین بھی آئیں، دیگر علاقوں کا بھی وزٹ کریں اور دیکھیں کہ صفائی ستھرائی کے جو دعوے انہوں نے کیے تھے اس میں کس حد تک وہ خود کامیاب رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نارتھ ایسٹ کراچی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی معطل، 54 ملین گیلن یومیہ پانی فراہمی متاثر ہونے سے مختلف علاقوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونس، یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ دیکھیے، بالکل یہ متواتر ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے جو واٹر بورڈ کی پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ بجلی کے بریک ڈاؤن کے سبب پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے شہر کو۔ ابھی تازہ ترین معاملہ اینی کے پمپنگ اسٹیشن پہ پیش آیا جہاں پہ کیبل فالٹ بتایا جا رہا ہے کے الیکٹرک کا، اس کے سبب جو ہے پانی کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے تقریباً 45 سے 54 ملین گیلن جو ہے پانی کی کمی کا سامنا ہے شہر کو، اور اس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کے الیکٹرک کو آگاہ کر دیا گیا اور ان سے درخواست کی گئی ہے فوری طور پہ جو مرمت ہے اس کو مکمل کیا جا سکے تاکہ شہر کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں پانی کی کمی کا سامنا ہے وہاں پہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے مونس، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو یہ مسئلہ کسی ایک علاقے یا ایک نقص کا نہیں ہے، تو کراچی میں پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ مختلف علاقوں کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ ایف سی ایریا کی بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران حل نہ ہو سکا۔ ضلع وسطی کے علاقے ایف سی ایریا میں بھی صورتحال اچھی نہیں، بچے بڑے سبھی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے پر مجبور ہیں۔ گورنمنٹ نے کس طرح کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ لوگ پانی تو فراہم کر رہی ہے لیکن ٹینکروں سے دے رہی، لائنوں میں پانی نہیں ہے۔ ابھی بقرعید تھی، پانی نہیں، کس طریقے سے ہم نے قربانی کی، ہمیں اتنے مسائل کا، اتنے پرابلمس کا ہمیں سامنا ہوا ہے کہ جب پانی نہیں ہے تو ہماری قربانی تک خراب ہو گئی ہے کہ ہم کس طریقے سے پانی لیں، کس طریقے سے اپنے تمام معاملات کو سر انجام دیں۔ میئر صاحب کو تو یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایف سی ایریا کے مکین کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت انہیں ان کا بنیادی حق فراہم کرے، بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔ کین بھر کے لا رہے ہیں، اسی سے گھر کی صفائی ہو رہی ہے، اسی سے بقرعید ہماری گزر گئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی کا۔ مرتضیٰ وہاب تو ماشاءاللہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ان کو اے سی بھی ملے ہوئے ہیں، ان کو لائٹیں ملی ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے جو ووٹ لیتا ہے، پانی، بجلی، گیس، یہ تینوں چیزیں ہمارے پاکستان میں نہیں۔ مرتضیٰ وہاب سنے تو کہیں گے نا، وہ تو کسی کی بھی نہیں سنتے، سنے تو پانی دے دیں سب کی، صاحب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس وہ تو اس میں آتے ہیں ٹی وی میں، وہ بول کے چلے جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں پانی کی خریداری پر ہر ماہ 8 سے 10 ہزار روپے کا اضافی خرچ برداشت نہیں ہوتا۔